अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर बरतानिया से फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। बरतानिया में मीडिया के निगरान इदारे ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज शो करने पर इंडियन टीवी प्रेजेंटर अर्नब गोस्वामी पर 20,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया है और इस साथ ही साथ उनके टीवी चैनल से ये कहा है कि इस प्रोग्राम को नशर करने पर माफ़ी मांगे। ये वो फैसला है जो आज ही हमारे सामने आया और मैंने सोचा कि आपको इस फैसले को आप सबके साथ शेयर कर लूँ। इससे पहले कि अर्नब गोस्वामी की पाकिस्तान मुखालिफ इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और काइंडली अगर वक्त हुआ तो ये प्रोग्राम भी पूरा ज़रूर देखिएगा। सो जनाब, बरतानिया में हमारे यहाँ जैसे कि पाकिस्तान में पेमरा है, यहाँ पर ऑफकॉम का इदारा है जो तमाम मीडिया के मुख्तलिफ चीज़ों को रेगुलेट करता है, जिसमें टेलीविज़न भी शामिल है। और अगर टीवी पर कोई प्रोग्राम ऐसा है जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो लोग फिर ऑफकॉम को कंप्लेंट करते हैं कि जनाब ये प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में हम ये दिल आज़ारी की गई हमारी, या फलां कानून को जो बरतानवी कानून है उसका ख्याल नहीं रखा गया। सो कुछ ऐसा ही हुआ। एक प्रोग्राम हुआ जो कि गुज़श्ता बरस हुआ था सितंबर में, 6 सितंबर 2019 को यह प्रोग्राम पेश किया गया और ये पब्लिक टीवी है, रिपब्लिक भारत इस टीवी का नाम है, जिस पर अर्नब गोस्वामी प्रोग्राम करते हैं। और इनका ये प्रोग्राम हमेशा मुतनाज़ रहा है, बल्कि खुद बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जेल भी काट चुके हैं। इससे पहले कहा गया कि ये रेटिंग को बढ़ाने के लिए कुछ जालसाजी इन्होंने की। ये इल्ज़ाम भी अर्नब गोस्वामी पे लगा। कहते अपने आप को सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि सहाफ़ी के हवाले से जो गैर जानिबदार होना और सच्ची बात कहना, ये दो ऐसे नुक्ते हैं जो पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि मुश्तरक हैं। कहीं किसी मुल्क का सहाफ़ी हो, इन दो बातों पर उसका यकीन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इस फैसले के बाद ऑफकॉम के, मुझे इस बात का यकीन है कि वो जो कुछ कहते हैं उसमें सच का शायबा तक नहीं होता। बहरहाल ऑफकॉम ने ये स्टोरी क्या है मैं आपको बता चलूं। 6 सितंबर 2019 को जनाब एक शो इन्होंने किया और इस शो के अंदर जो कमेंट्स उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ दिए, उस कमेंट्स के ऊपर कई एक लोगों ने ऑफकॉम को शिकायत की कि जनाब ये प्रोग्राम पाकिस्तानियों के खिलाफ है और बहुत ही नफरत अंगेज अल्फाज जो हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। भारत पूछता है ये प्रोग्राम था जो रिपब्लिक टीवी ने किया, पूछता है भारत इस प्रोग्राम का नाम है। और इसके शो के अंदर जनाब नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा राइट विंग के लोग होते हैं, बीजेपी या उसके हामी और इंतहा पसंद नज़रियात रखने वाले अफराद इस प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। सो इस प्रोग्राम के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया की जानिब से मेजर गौरव थे, जबकि मेजर जनरल के सिन्हा, प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी से इनका ताल्लुक है, इन्हें शामिल किया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से उमर इनाम उमर इल्ताफ साहब को शामिल किया गया। तीसरी शख्सियत का नाम ऑफकॉम ने अपने फैसले में नहीं लिखा, क्योंकि बकौल ऑफकॉम के उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। ऑफकॉम का यह कहना है कि इस सारे प्रोग्राम के अंदर जो भी कोई बात हुई, जो भी कुछ नज़रियात पेश किए गए, उसमें पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स ने जब भी बात करने की कोशिश की तो अर्नब गोस्वामी साहब ने उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उनको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी बात को अपनी साइड की स्टोरी पे बता सकें। मीन्स कि अगर आप कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कोई भारतीय पार्टिसिपेंट कोई बात कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मौजू के हवाले से, सो उसका क्रॉस जो आर्गूमेंट है वो होना बड़ा ज़रूरी है। बरतानवी कानून और ऑफकॉम ये कहता है कि ये नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड स्टोरी कर लें। मेरे खिलाफ अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें मेरा मौक़िफ़ भी शामिल होना जरूरी हुआ है। ये नहीं है कि आप वन साइड स्टोरी करके मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें और फिर घर को चले जाएं, कहें लीजिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो यहां ऐसा नहीं हो सकता, और अगर होगा तो उस पर ज़ाहिर के कवानीन बहुत सख्त है। इसी हवाले से इन्होंने जब ये प्रोग्राम किया तो इसमें ऑफकॉम का कहना यह है कि द होस्ट एंड द इंडियन गेस्ट डोमिनेटेड द डिस्कशन, यानी कि जो मेहमान हैं, जो मेज़बान है और जो उनके इंडियन मेहमान है वही डोमिनेट रहे, वही छाए रहे हर वक्त डिस्कशन के ऊपर, और उन्हें ज़्यादा मौका दिया गया कि वो बात करें। इसके अलावा जो पाकिस्तानी जो मंदुबीन शामिल किए गए थे बीच में से, उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा जो कुछ जुबान इस्तेमाल की गई, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जो है वो थीव्स चोर का लफ्ज़, बेगर्स भिखारी, या फिर साथ ही साथ दीगर नफरत अंगेज अल्फाज बहुत सारे इस्तेमाल किए गए, जिसमें दहशतगर्द कहना, गंदा और जो भी नफरत अंगेज अल्फाज हो सकते हैं वो गोस्वामी साहब ने इसमें इस्तेमाल किए। इस सारे इसके हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ उनकी कौमियत की बुनियाद पर
یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بات کی ہو کہ جناب وہ اچھا ہے وہ برا ہے پاکستان میں، یا ایک گروپ پاکستان کا بہتر نہیں ہے، اینٹی انڈیا ہے، یا کوئی بھی دہشت گردی کارروائیاں کر رہا ہے. انہوں نے پوری قوم ہی کو دہشت گرد قرار دے دیا. اس میں کہا جی سائنسدان بھی سارے دہشت گرد ہیں، اسپورٹس مین بھی سارے دہشت گرد ہیں، عوام بھی ساری دہشت گرد ہے، ہر آدمی جو پاکستان کا وہ دہشت گرد ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اور اس میں جو آفکام نے اپنے حکم میں یہ لکھا ہے کہ اس پروگرام میں ایسے بیانات شامل ہیں جو نفرت انگیز تقریر کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ ہیٹ سپیچ. برطانیہ میں ہیٹ سپیچ ایک جرم ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہتے ہیں جو زمرے میں آتی ہے تو اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ آفکام کی حد تک بلکہ آپ اس پہ کرمنل کیس بھی فائل ہو سکتا ہے، جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے. اس میں پاکستان عوام کے خلاف ان قومیت کی بنیاد پر گالی گلوچ اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے. پروگرام میں میزبان اور دیگر بھارتی شرکاء نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ کسی بھی شخص کے لیے ممکنہ طور پر نقصان دہ اور انتہائی نازیبا ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس پروگرام کو دوبارہ اب نشر نہیں کیا جا سکتا. مینز کہ جو پروگرام تھا 6 سپٹمبر والا کم از کم آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہا گیا ہے، ریپبلک جو ٹی وی ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ نفرت انگیز اور غیر مہذب زبان کے استعمال پر آپ معافی بھی مانگیں اور 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی ان پر کیا گیا ہے. پہلی انسٹنس کے اندر کیونکہ میں کئی ایک چینلز کو بطور مینیجنگ ڈائریکٹر یہاں پہ ہیڈ کر چکا ہوں برطانیہ میں، اور چند بار مجھے آفکام کی ان جو ایک پروسیجر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا. کہیں کوئی بھی شکایت اگر کر دیتا ہے تو آفکام کی طرف سے آپ کو لیٹر آتا ہے کہ جناب پہلے تو وہ پروگرام کی ریکارڈنگ مانگتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ فلاں تاریخ کو یہ پروگرام جو ہوا اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس کی ریکارڈنگ آپ ہمیں بھجوائیے. اگر وہ کسی اور زبان میں پروگرام ہے تو وہ پھر اس کا ٹرانسکرپٹ بھی مانگتے ہیں کہ آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ساتھ بھیجیے ہمیں کہ اس پروگرام میں کہا گیا تھا. پھر اس کو جانے کے بعد جب ان کے پاس پروگرام چلا جاتا ہے پھر اس کی آپ کو آپ کی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، آپ بتائیے کہ کیا آپ کا موقف کیا ہے. اور جب وہ اس سے اگر مطمئن ہو جاتے ہیں آفکام کا ادارہ تو وہ اس کیس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، یا اس جو آپ کہہ لیجئے کہ کمپلین کی گئی ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس پہ مزید کارروائی نہیں ہوگی. لیکن اگر آفکام یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے جو بھی وضاحت پیش کی ہے وضاحت ناکافی ہے اور جو کچھ آپ نے پروگرام میں کہا یا کانٹینٹ تھا یا جو بھی بات کہی گئی وہ انتہائی نامناسب ہے، اور جو قواعد و ضوابط ہیں لائسنس کیوں کہ آپ جو بھی چینل یہاں پہ نشر کرنا چاہتے ہیں آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے آفکام سے، اور اس کے ریگولیشنز ہیں پورے جن پہ آپ کو عمل کرنا ہے. سو اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں ریگولیشن کی خلاف ورزی کی آفکام کی، جس کی بنیاد پر آپ پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. پہلی بار جرمانہ ہو تو نارملی 20 سے 30,000 پاؤنڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ریپیٹیٹو یہ معاملہ چلتا رہے کہ بار بار اس کی کے خلاف آپ نے جو ایک رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی آپ کریں گے تو جرمانہ بڑھتے بڑھتے 70,000 1,00,000 پاؤنڈ اور اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر چینل بڑا ہے تو یہ جرمانہ ملینز تک بھی پہنچ جاتا ہے. سو ابتدائی طور پر 20,000 پاؤنڈ جو کہ قریباً 44 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں اس کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. بھارتی کرنسی میں قریباً 20 لاکھ روپے بنتا ہے. اور برطانیہ ادارے نے یہ جرمانہ ورلڈ وائڈ میڈیا نیٹ ورکس لمیٹڈ نامی کمپنی پر عائد کیا ہے، جس کمپنی کے پاس برطانیہ میں رائٹس ہیں اس پروگرام کو نشر کرنے کے. اور آفکام میں اس سارے معاملے کے اندر یہ جو شو ہے اس پر اب اس کو مانیٹرنگ لسٹ میں بھی رکھ لیا گیا ہے جہاں تک میرے نالج ہے اور مجھے پتہ ہے. اور اب اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی کہ اس پروگرام میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جسے پاکستانیوں کی دل آزاری ہو، یا کسی بھی فرقے کی، کسی بھی قوم کی، کسی بھی مذہب کے لوگوں کی دل آزاری ہو. یہ پروگرام تھا کیا؟ اس میں بحث ہونی تھی جو بھارت کا خلائی مشن ہے چندریان جو کہ ناکام ہو گیا بری طرح سے، اس پر بحث ہونی تھی. اور اس میں ارنب گوسوامی نے اسے پاکستان بامقابلہ بھارت بنا لیا اور پاکستان کی انہوں نے خوب توہین کرنے کی کوشش کی اس پروگرام کے اندر کہ جی آپ تو کچھ کر نہیں پائے. اور پھر وہ چاند کے مشن سے یہ بات ہوتے ہوتے دہشت گردی تک انہوں نے وہ کھینچ کر گھسیٹ کر لے آئے، اور پھر دہشت گردی سے انہوں نے پورے پاکستانی قوم کو منحصر القوم جو ہے وہ برا بھلا، جھوٹا، دہشت گرد، گندا اور اس قسم کے گھٹیا اور نازیبا الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو کہ کوئی بھی باہوش آدمی کسی بھی قوم کے خلاف استعمال نہیں کرتا. لیکن ارنب گوسوامی ظاہر ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نامناسب طرز عمل رکھنے والے پریزنٹر ہیں. جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ متنازع ہوتی ہے اور ان کا مطمع نظر صرف اور صرف جو ریٹنگ حاصل کرنا ہے، اور وہ اس ضمن میں بہت زیادہ دائیں بازو کے انتہا پسندانہ نظریات اپنے پروگرام میں سامنے لے کر آتے ہیں، جس کی نہ صرف بیرون ملک بلکہ برطانیہ میں بھی جو صحافی تنظیمیں ہیں وہ اس کی مذمت کرتی چلی آئی ہیں. بہرحال اس پروگرام کے اندر جناب جو ناکام مشن تھا، بات بڑھتے جو ہے وہ بہت
بہت دور تک آ گئی اور پھر 22 دسمبر کو آف کام نے اس پہ جرمانہ عائد کر دیا اور انہوں نے ادارے نے جو آف کام کی آخری ایک پیرا میں آپ کو بتا چلوں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مذکورہ پروگرام میں پاکستان کے خلاف انتہائی نازیبہ باتیں اس وقت کہی گئیں جب کوئی بھی ایسے نفرت انگیز الزامات کا جواب دینے کے لیے موجود نہیں تھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ دوسرے سائڈ کا ورژن بھی ہونا چاہیے، جبکہ ایسے پروگراموں میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید خراب ہونے کا امکان ہے. سو جناب یہ وہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر بات ہوئی اور پھر اس کو خاصی پذیرائی، اس خبر کو خاصا شامل کیا گیا بھارتی میڈیا کے اندر. پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے اس کو اس طرح میں نے نہیں دیکھا. ٹائمز آف انڈیا نے سٹوری لگائی اس حوالے سے، ارنب گوسوامیز چینل فائنڈ ₹20 lakh بائی یو کے ریگولیٹر فار پروموٹنگ ہیٹریڈ ٹورڈز پاکستانیز، یعنی کہ پاکستان سے جانب نفرت جو پھیلانے کے جرم میں 20 لاکھ بھارتی روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ارنب گوسوامی کے چینل کے اوپر. انڈین ایکسپریس نے چھاپا، یو کے ریگولیٹر سلیپس £20,000 فائن آن فرم براڈکاسٹنگ ریپبلک بھارت، یعنی کہ ریپبلک بھارت کو نشر کرنے والی کمپنی پر £20,000 کا جرمانہ یو کے ریگولیٹر کی جانب سے لگایا گیا. یہ انڈین ایکسپریس کی سٹوری تھی. ہندو نے اس سٹوری کو دیا کہ ہندی نیوز چینل ریپبلک بھارت فائنڈ بائی یو کے ریگولیٹر فار ہیٹ سپیچ، یعنی کہ نفرت انگیز تقریر کے الزام میں کا ثابت ہونے پر جو یو کے ریگولیٹر ہے اس نے ریپبلک بھارت پر جرمانہ عائد کر دیا. پاکستان میں جو قابل ذکر سٹوری آئی تو وہ بزنس ریکارڈر پر تھی اور بزنس ریکارڈر نے سرخی لگائی کہ ہیٹ سپیچ اگینسٹ پاکستانیز، یو کے میڈیا واچ ڈاگ فائنز ریپبلک ٹی وی £20,000. سو جناب یہ کوئی آئسولیٹڈ کیسز نہیں ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پورے ملک کے مخالف جا کر آپ کیسے معاملات کو سدھار پائیں گے. دو ممالک جنہوں نے ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے اکٹھے، ظاہرہ ملک اٹھا کر کہیں دوسری کا تو لے جا نہیں سکتے. پاکستان نہیں رہے گا اور بھارت اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ختم کر پائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. وائس ورسا اگر پاکستانی یہ خیال کرتے ہیں کہ بھارت دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا تو بظاہر یہ بھی ممکن نہیں ہے. سو اینڈ آف دا ڈے دونوں ممالک کو ساتھ رہنا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے حل طلب معاملات کو حل کر لیا جائے طاقت کے زور پر. اگر آپ مقبوضہ کشمیر پہ یا انڈین آکوپائڈ کشمیر جو وہاں پہ قابض ہیں آپ، اس کا حل اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق ہونا ضروری ہے. آپ لوگ 9 لاکھ، آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ داؤ پر نہیں لگا سکتے اور 9 لاکھ فوجی آپ وہاں جو رکھ کر بیٹھے ہیں، اس فوج سے کب تک آپ کشمیروں کو دبا پائیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کب تک مارے آپ کسی کو جبر کے ساتھ کسی کی رائے کو نہیں بدلا جا سکتا اور اس کی نفرت کو محبت میں آپ نہیں بدل سکتے. یہی سچویشن پاکستان میں اگر کوئی ایسے عناصر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے بھارت میں کوئی رائے کو بدلا جا سکے گا تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. سو ایک باشعور قوموں کا جو وتیرہ ہے کیا مناسب انداز سے، مہذبانہ انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں اور عوامی سطح کے اوپر نفرت کو اس طرح ہوا نہ دیں کہ پھر واپسی کا ہمارے پاس کوئی راستہ باقی نہ بچے. جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے تب سے لائن آف کنٹرول کی ہزاروں وائلیشنز ہر برس ہوتی ہیں. درجنوں پاکستانی ہر سال ہر ماہ موت کے گھاٹ اترتے ہیں، شہید ہوتے ہیں بھارتی گولیوں کے سبب. سو آئی تھنک کہ اس رویے کو تبدیل کرنا ہے اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن قائم ہو اور دونوں ملک ترقی کریں. اور پاکستان بھی ظاہر ہے یہ آفر کر چکا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. سو بھارت کو بھی اس کا مثبت جواب دینا چاہیے. ارنب گوسوامی جیسے لوگ اگر نفرت کے بیج بوتے رہیں گے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا. اس کے ساتھ ہی فرحان اسلم آپ سے اجازت چاہتا ہے. زندگی رہی تو جلدی ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ.